ہر کسان کی، فارمر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی فصل کی پیداوار بڑھے، اس لیے وہ ان تمام عوامل پر فوکس کرتا ہے جو کہ اس کی فصل کی پیداوار پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے وقت پر کاشت کرنا، وقت پر پانی دینا، اچھی ورائٹی کا انتخاب کرنا، وقت پر کھادوں کا استعمال کرنا اور جڑی بوٹیوں کا تلف کرنا۔ لیکن فصل کی آخری سٹیج پر کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں، جیسے گندم کی فصل پر رسٹ اور سمٹ نام کی بیماری، اور اس طرح ڈیزاسٹرز ہیں جیسے آندھی طوفان کا آ جانا اور بارشوں کا آنا، جس سے کھڑی فصل گر جاتی ہے اور فصل کی پیداوار آدھی رہ جاتی ہے، اور آخری سٹیج پر فصل کو آگ بھی لگ جاتی ہے۔ امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ ان بیماریوں سے، ان ڈیزاسٹرز اور آفتوں سے بچانے کی کوئی تدابیر اختیار کرنے کی مدنی پھول دے دیجئے، اور اس کا کوئی وظیفہ وہ بھی ارشاد فرما دیجئے، اور اسلام میں عشر کا کیا کنسپٹ ہے اس بارے میں بھی رہنمائی فرما دیجئے۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ اس وقت الحمدللہ گندم کی فصلیں تقریباً تیار ہو چکی ہیں، اور موسمی حالات کچھ ایسے بتائے جا رہے ہیں کہ اولا باری اور بارشوں، طوفانی بارشوں کا سلسلہ، جس کی وجہ سے کچھ زمیندار کافی پریشان ہیں، جس کے لیے کوئی خصوصی دعا ہو جائے تو نوازش ہوگی۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرما۔ واقعی ہے پیشن گوئیاں طرح طرح کی سنی تھی، وہ اللہ کی رحمت سے بس حفاظت ہو۔ اپنے سیلاب نے ویسے ہی دھو دیا تھا، پھر دوبارہ بارش، طوفان، آندھیاں، اللہ کی رحمت ہو بس۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ پاک اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خشکی اور تری، یعنی زمین اور سمندر میں جو مال تلف ہوتا ہے یعنی ضائع ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف یعنی ضائع ہوتا ہے۔ تو یوں مطلب یعنی کہ زکوٰۃ، اس کی جو فصلوں کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں، یہ عشر ہوتا ہے، کہیں خمس ہوتا ہے، تو یہ نہیں دیتے، مطلب بھاری تعداد پتہ بھی نہیں ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہو، لیکن ہم کسی بھی کی تباہی کو یہ کنفرم نہیں کریں گے کہ اس وجہ سے ہے، ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں ہے اس کا، لیکن یہ کہ حدیث پاک جو آپ نے سنی وعیدیں ہیں ایسی۔ تو یوں مطلب یہ کہ اپنی ان مطلب فصلوں کی ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی نے یہ سب کو توجہ دلائی ہے۔ میں صحیح کہتا ہوں، کوئی اس سے پہلے میں نے سنا نہیں تھا کہ کسی نے توجہ دلائی ہو عشر کی طرف لوگوں کی۔ اب کسانوں کو، زمینداروں کو یہ پتہ چلتا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ دینے والے بھی دے رہے ہیں، اور دے رہے تو دے رہے، دبا کے دے رہے، جس کو بولتے ہیں نا، بہت اچھی تعداد میں دے رہے الحمدللہ۔ تو ابھی بھی ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے باقی ہوں گے کہ جو نہیں دیتے ہوں گے، تو ان کو بھی یہ زکوٰۃ اس کی دینا شروع کر دیں گے تو اللہ پاک ایسے اسباب کر دے گا کہ ان کا مال جو ہے، ان کی فصلیں تباہ نہیں ہوں گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو داؤد نے حسن بصری سے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا و تضرع سے استعانت کرو۔ یعنی زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں، قلعہ بولتے ہیں، اس میں محفوظ کر لو، مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، مریض کوئی بیمار ہو جائے کچھ نہ کچھ رائے خدا میں خیرات کر دی جائے، اور بلا نازل ہونے پر، آفت آنے پر، مصیبت آنے پر دعا و تضرع، گریہ زاری کرے، روئے دھوئے اللہ کی جناب میں اور دعا مانگے۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی،
بے شک اللہ پاک نے اس سے شر دور کر دیا، برائی دور کر دی۔ یہ بھی کھیتوں کا جو فصلوں کی باغوں کی جو مطلب ہے کہ زکوٰۃ ہے نا، یہ عشر کہلاتا ہے زکوٰۃ۔ یہ بھی اس کے اپنے مسائل ہیں، دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بھی ہے اس پر، عشر کے احکام۔ تو یہ ضرور پڑھنا چاہیے، اس سے معلومات حاصل ہوگی، اور زکوٰۃ پوری دینی ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ فرض جو ہوتی ہے نا مالوں پر تو اس کے اپنے شرائط ہیں، اور عشر جو فرض ہوتا ہے اس کے اپنے شرائط ہیں، اس کے مسائل تھوڑا الگ ہیں اس سے، یہ خیال رکھیے گا، اس کو معلومات کر کے آپ پڑھیے گا۔ وہ زکوٰۃ جو بھی زمیندار ہے وہ ادا کریں۔ یا اللہ پاک ہمارے ملک کی فصلوں، خصوصاً سندھ میں جو مسائل ہیں فصلوں کے تعلق سے اور بارشوں کے، اور ابھی پھر امکانات بتائے جاتے ہیں، الہ العالمین تجھ سے عافیت کا سوال ہے، ہماری فصلوں کی حفاظت فرما، رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ پاک ہم پہلے ہی سیلابوں کی وجہ سے اجڑ چکے ہیں، کمر توڑ مہنگائی پہلے سے ہم بھگت رہے، اور اب مزید اگر کوئی پھیرا لگا آفتوں کا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اے اللہ پاک تجھ سے رحمت کا سوال ہے، ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے جو کسان بھائی، جو زمیندار بھائی عشر وغیرہ نہیں دیتے یا کم دیتے ہیں یا شرعی طریقے پر، اسلامی طریقے پر نہیں دیتے، ان سب کو توفیق دے کہ وہ صحیح طریقے پر تیری رضا کے مطابق، تیری رضا کے لیے، تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص فرمان کے مطابق یہ سب ادا کریں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔